تاریخ کی وہ عظیم اور انتہائی تربیت یافتہ لشکر جس نے قسطنطنیہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا، جسے دنیا جنیسریس کے نام سے جانتی ہے، کیسے وجود میں آئی؟ تاریخ کی وہ حیران کن جنگ جس میں 40,000 کے سربین لشکر کو صرف 800 عثمانی ترکوں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی، یہ کون سی جنگ تھی؟ ڈسکور دا ہسٹری کے ساتھ میں ہوں اظہر شفیع، اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی چوتھی قسط میں ہم آپ کو سلطان مراد اول کے عظیم الشان واقعات آپ کو بتائیں گے۔ اور ہاں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ تو دوستو، ہم تھے 1362 میں جب مراد غازی مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنتے ہی سلطان مراد اول نے اپنے والد کی غازیانہ روایت اور فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، مگر اس نے اپنے لشکر میں ایک نیا اور منظم فوجی نظام متعارف کروایا جسے دنیا جنیسریس یا ینیچریس کے نام سے جانتی ہے، جس نے تاریخ میں کئی اہم فتوحات سمیٹی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سپاہی ترک نسل سے نہیں بلکہ عیسائی نسل سے تھے، جنہیں رومیوں کے ان علاقوں سے شامل کیا جاتا تھا جو اب عثمانی سلطنت کے قبضے میں تھے۔ تو لہذا سلطان مراد اول کے حکم سے 8 سے 18 سال کے عیسائی نوجوان اب آہستہ آہستہ عثمانی لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ان جوانوں کا مذہب، لباس اور ان کی زبان بدل کر ان کی 8 سال تک ایک خاص انداز میں تربیت کی جاتی تھی، جس کے بعد وہ ایک طاقتور اور منظم سپاہی میں ڈھل جاتے تھے۔ پھر ان کو ایک خاص قسم کی گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، جس کے بعد وہ سلطان کے ذاتی محافظ کے طور پر سامنے آتے تھے۔ تو 1370 میں سلطان کی ایک طاقتور اور منظم فوجی لشکر بنانے کی خواہش بھی اب کافی حد تک پوری ہو چکی تھی، مگر سلطان مراد کسی بھی قیمت میں یورپ کے دوسرے علاقوں پر اپنی سلطنت کو پھیلانا چاہتا تھا تاکہ اپنے آباء و اجداد کی روایت کو آگے بڑھا سکے۔ مگر اس کے لیے سلطان کو گیلیپولی، جو عثمانی سلطنت کا پہلا فوجی مرکز تھا، جسے ان کے والد سلطان اورحان نے اپنے دور حکومت ہی میں قائم کیا تھا، جس کا ذکر ہم سلطنت عثمانیہ کی تیسری قسط میں کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا سلطان مراد کو گیلیپولی کے علاوہ یورپ نے ایک اور فوجی مرکز چاہیے تھا، جس کے لیے سلطان مراد نے رومیوں کا اہم ترین شہر ایڈرین فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنا لیا۔ عثمانیوں کی بڑھتی سلطنت سربین ایمپائر، جو عثمانی سلطنت کے سرحد پر موجود تھی، کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ جس طرح عثمانی ترک یورپ کے علاقوں کو فتح کر رہے تھے، تو وہ کبھی بھی سربین ایمپائر کے علاقوں پر بھی حملہ کر سکتے تھے۔ لہٰذا سربین ایمپائر کسی بھی قیمت میں عثمانی سلطنت کو یورپ کے علاقوں میں پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے۔ سربوں کی انہی کوششوں میں قدرت نے انہیں وہ موقع دیا جس کی تلاش میں سربین اور یورپین عیسائی کو تلاش تھی۔ وہ یہ کہ 1371 میں سلطان مراد اول یورپ میں عثمانی سلطنت کے دارالحکومت ایڈرین میں نہیں بلکہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اناطولیہ میں موجود تھا۔ سربین اور یورپین عیسائیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور 40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج تیار کر کے عثمانی سلطنت کے دارالحکومت ایڈرین پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔
یورپ میں سلطان مراد کی غیر حاضری کی وجہ سے سلطان کا قریبی ساتھی لالا شاہین پاشا بطور گورنر 1000 سپاہیوں کے ساتھ ایڈرین میں موجود تھا۔ لالا شاہین پاشا جو ایک دانشور گورنر تھا، اس کے پاس یورپین عیسائی کی ایڈرین پر حملہ کرنے کی خبر پہنچ گئی۔ عثمانی سلطنت کے ایک جاسوس نے لالا شاہین پاشا کو بتایا کہ سربین فوج جو دریائے مرٹسا کے کنارے خیمہ زن ہے، رات کو جشن منانے کے بعد اگلی صبح اپنے 40,000 کے لشکر کے ساتھ ایڈرین پر حملہ کر دے گی۔ لالا شاہین پاشا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور صرف 800 سپاہیوں کو لے کر دریائے مرٹسا کے کنارے، جہاں سربین اور یورپین عیسائی خیمہ زن تھے، کے قریب ہی گھنے جنگل میں جا کے چھپ گیا۔ جب عیسائیوں کا یہ 40,000 کا لشکر فتح کا جشن منا کے آرام کرنے کے لیے گیا تو ان 800 عثمانی فوج نے 40,000 کے بڑے عیسائی لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب نشے میں دھن اور تھکن سے چور عیسائی لشکر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو عثمانی لشکر ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا ہے، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ اس جنگ میں ہوا یہ کہ عیسائیوں کا آدھا لشکر عثمانی لشکر کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ آدھا لشکر اپنی جان بچانے کے لیے دریائے مرٹسا میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ سربین عیسائیوں کی ایک بدترین اور شرمناک شکست تھی، جس میں 40,000 کے عیسائی لشکر کو صرف 800 عثمانی ترکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے۔ یہ جنگ کیونکہ دریائے مرٹسا کے کنارے لڑی گئی تھی، لہٰذا اسے بیٹل آف مرٹسا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ سربین ایمپائر، جو عثمانی سلطنت کی سرحد پر موجود ایک طاقتور سلطنت تھی، کئی حصوں میں بٹ گئی۔ اس ہار نے یورپ کے عیسائیوں کو ایک ساتھ جمع ہونے پر مجبور کر دیا۔ یورپین عیسائیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے یورپ پر سے اثر و رسوخ کو بالکل ختم کر کے انہیں ایشیائے کوچک یعنی اناطولیہ تک محدود رکھے۔ لہٰذا یورپین عیسائیوں کے مشہور پیشوا پوپ نے مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے نام پہ ایک اور صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ یورپین عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس سے پہلے مذہب کے نام پہ کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی تھیں، جسے وہ کروسیڈ کا نام دیتے تھے، جن میں فتح مسلمانوں کے ہی حصے میں آئی تھی۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد سلطان مراد اول بھی یورپ میں اپنے دارالحکومت ایڈرین میں اپنے لشکر کی قیادت کرنے کے لیے آ پہنچا۔ اگست 1389 میں یورپ میں کوسوو کے مقام پر ایک طرف 1,00,000 کا عیسائیوں کا لشکر کھڑا تھا، جس کی قیادت پرنس لازار کر رہا تھا، تو دوسری طرف سلطان مراد اول اپنے بیٹے بایزید اور 60,000 کے لشکر کے ساتھ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو عیسائیوں کا پلڑا آغاز میں بھاری رہا۔ سلطان نے یہ دیکھ کر اپنے ذاتی محافظ فوج جینیسریس کو بھی جنگ میں اتار دیا اور خود تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس چال نے جہاں عثمانی ترکوں کو ایک فائدہ پہنچایا، وہیں ایک بڑے نقصان سے بھی دوچار کیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ سلطان مراد کے ذاتی محافظ جینیسریس کے جنگ میں اترتے ہی عیسائی لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی پوزیشن مضبوط ہو چکی تھی۔ دوسری طرف نقصان یہ ہوا کہ سلطان مراد، جو اپنے ذاتی محافظوں جینیسریس کے بغیر تنہا کھڑا تھا، ایک عیسائی سپاہی کے خنجر کے وار سے شہید ہو گیا۔ سلطان کی اس شہادت سے عیسائی فوج ترکوں پر غالب تو آ سکتی تھی، مگر عیسائی لشکر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عثمانی ترکوں کے ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہ جہاں عثمانیوں کا حکمران سلطان مراد اس جنگ میں شہید ہوا، وہیں عیسائی لشکر کا سپہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ پرنس لازار کے مارے جانے کے بعد عیسائی فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جس کے بعد جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔
یہ جنگ کیونکہ کوسوو کے مقام پر لڑی گئی تھی، اسی لیے اسے جنگ کوسوو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بظاہر تو کسی کی بھی فتح نہ ہوئی، مگر عیسائیوں کے لیے یہ کہیں نہ کہیں ناکامی ضرور تھی، کیونکہ عیسائیوں کا جنگ لڑنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ عثمانی ترکوں کو کسی بھی طرح یورپ کے علاقوں سے نکال کر انہیں اناطولیہ تک ہی محدود رکھا جائے، جو کہ نہ ہو سکا۔ اس جنگ کے بعد سربوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف جنگ کرنے اور ان کے خلاف کسی کا ساتھ دینے کا ارادہ ہی بدل ڈالا۔ جنگ کوسوو میں سلطان مراد تو شہید ہو چکا تھا، مگر اس نے اپنی شہادت تک اپنے والد سے ملی سلطنت کو 3 گنا بڑھا دیا تھا، یعنی اب عثمانی سلطنت 1,00,000 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید اول اب سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن گیا۔ اب سلطان بایزید کے سامنے سب سے بڑا خطرہ صلیبی جنگیں نہیں، بلکہ عثمانیوں کے مشرق میں موجود تیموری فوج سے تھا۔ وہ تاریخی جنگ کون سی تھی کہ جس میں عثمانی سلطنت، جس کا شمار دنیا کی عالمی طاقتوں میں ہونے لگا تھا، اسی کے سلطان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ کس طرح تیمور لن عرف امیر تیمور نے عثمانیوں کو ان کی تاریخ کی پہلی بدترین شکست سے دوچار کیا؟ امیر تیمور اور بایزید اول کے دور جنگ کے تاریخی واقعات آپ کو بتائیں گے، مگر سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔